بل هو خير لكم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العظيم. محترم عزیز و بزرگ اور دینی بھائی بھائیو، سورہ نور کا ایک رکوع مکمل ہو گیا جس کے اندر حد زنا کا کہ اگر کوئی مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی اسلامی اور شرعی سزا کیا ہوگی، اس کا بیان تھا۔ دوسرا بیان اس کے اندر حد قذف کا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگا دے اور اس پر پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی سزا اسلام نے کیا طے کی ہے۔ اور تیسرا بیان جو گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خود اپنی بیوی کو اس حرام کاری کے اندر ملوث دیکھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندہ تو 4 گواہ لا نہیں سکتا، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ شریعت نے انسان کی اس نازک مزاجی کو محسوس کر کر لعان کی شکل میں ایک بہترین حل وہ انسانوں کے سامنے رکھا۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، کہ اس کے اندر شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں جو بات اپنی بیوی سے متعلق کہہ رہا ہوں اس بات کو کہنے میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم وہ اس بات کی کھائے کہ اگر اپنے اس قول کے اندر میں جھوٹا ہوں تو خدا کی مجھ پر لعنت ہو۔ اور اسی طرح پھر بیوی قسمیں کھائے، 4 قسم کھا کر یہ کہے کہ شوہر جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور 5ویں قسم کھا کر یہ کہے کہ اگر شوہر اس بات میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ جب دونوں جانب سے یہ لعنت جس کو لعان شریعت میں کہا گیا یہ عمل ہو جائے تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اب یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ یہ بات گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے آئی۔ پہلے رکوع کے بعد اگلے رکوع کے اندر 10 آیات ہیں، اور ان کے شان نزول کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے مکی صورتوں کے اندر بہت تفصیل سے آ چکی کہ مکے کے اندر مسلمانوں کو جن دشمنوں سے سامنا تھا اور ان لوگوں کا مسلمانوں کو ستانے کا جو انداز تھا وہ بالکل الگ تھا۔ وہ لوگ آمنے سامنے تھے،
وہ لوگ اپنی زبانوں کے ذریعے سے بھی اور اپنی کہنا چاہیے تلواروں کے ذریعے سے بھی اور مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا کرتے تھے، اور دشمن کا دشمن ہونا ہر ایک کے سامنے واضح تھا، ظاہر تھا۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر جس طرح کے دشمنوں کا سامنا تھا ان کی نوعیت بڑی الگ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، وہ مسجدوں کے اندر جماعت کے اندر موجود تھے، وہ نمازوں کے پابند تھے، وہ ذکر کرنے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے اندر شریک رہنے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جانے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والے تھے۔ وہ تو بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے تھے، ان کا ظاہر وہ مسلمانوں جیسا تھا اور اندرون ان کا وہ سیاہ تھا، کالا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف بڑی گہری سازشیں رچا کرتے اور ایسے عجیب و غریب ترکیبیں نکالا کرتے جس سے مذہب اسلام کا دامن داغدار ہو، جس سے اسلام کی روحانیت پر، اسلام کی اصل تعلیمات پر آنچ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بدنام ہو، اور عجیب و غریب قسم کی سازشیں یہ طبقہ مختلف موقعوں پر رچا کرتا تھا۔ شریعت میں ان لوگوں کو منافقین کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ ہجرت کا شاید 6واں سال تھا جس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، غزوہ بنو المصطلق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایک لشکر لے کر مدینے سے ذرا فاصلے پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو المصطلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں ایک معمولی سی جنگ ہونی تھی، اور جو طبقہ منافقین کا مدینے کے اندر موجود تھا، جو غزوہ احد میں شریک نہ تھا، نہ غزوہ بدر کے اندر شریک تھا، اور نہ غزوہ خندق کے موقع پر وہ ٹکا ہوا تھا بلکہ بھاگا تھا اندر مدینے کو، اس طبقے کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لشکر لے کر جا رہے ہیں، یہاں پر کوئی زیادہ خاص جنگ لڑی جانی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی یہ جماعت، یہ فوج بہت آسانی کے ساتھ یہ غزوہ فتح کر لے گی، جیت لے گی، اور یہاں سے مال غنیمت بھی ذرا ٹھیک ٹھاک ہاتھ آ جائے گا۔ لہذا منافقین کی ایک بڑی تعداد اس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہی۔ یہ لوگ گئے اور وہاں پر ہوا بھی یہی کہ کوئی خاص ایسا معاملہ پیش نہ آیا تھا، کوئی خون ریز جنگ نہیں لڑی گئی تھی، اور مسلمان فتح و نصرت کے ساتھ، جیت کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے۔ منافقین کے اس گروہ نے اس سفر کے اندر کئی ناصبہ حرکتیں کی تھی۔ ایک حرکت یہ تھی کہ ان لوگوں نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ ایسی باتیں کہی گئیں جس سے مہاجرین اور انصار دونوں بھڑک اٹھے، اور قریب تھا کہ دونوں تلواریں نکال کر آپس ہی میں لڑنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر بجھا کر ان لوگوں کا معاملہ رفع درفع کروایا۔ اسی سفر کے اندر ایک دوسرا واقعہ منافقین کی جانب سے جو پیش آیا وہ یہ کہ ان لوگوں نے انصار سے یہ کہا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم لوگوں نے ان مہاجرین کو بہت سر پر چڑھایا ہے۔ یہ لوگ تو مکے سے جب آئے تھے یہ فقیر تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، تم لوگوں نے ان کی مالی مدد کی ہے، ان کو مال کے ذریعے سے مضبوط کیا ہے، لہذا آئندہ ان لوگوں کو مال دینا ختم کرو، اپنا مال ان لوگوں پر خرچ نہ کرو۔ یہ ذہنوں کے اندر انصار کے بھرا۔ اور تیسرا واقعہ جو اسی نوعیت کا تھا وہ یہ کہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا،
جو سب سے بڑا گروہ کا سرغنہ تھا، اس نے یہ جملے کہے اپنی زبان سے کہ جب ہم مدینے کو پہنچیں گے تو مدینے کے اندر پہنچ کر عزت دار ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکالیں گے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت دار مدینہ پہنچ کر ذلیلوں کو نکال کر باہر کریں گے۔ مراد یہ تھی کہ ہم مہاجرین کو جو مکے سے آئے ہیں یہ ذلیل ہیں نعوذ باللہ، ان کو مدینے سے نکال کر باہر کریں گے۔ ایک عجیب و غریب بات کہی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، وہ پکے مومن تھے، اپنے باپ کی بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کو جب یہ خبر ہوئی تو مدینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور باپ کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہاری گردن اتاروں گا، تم نے ایسی بات کہی کیسے؟ الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تب انہوں نے اپنے باپ کو مدینے کے اندر داخل ہونے دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سفر کے اندر منافقین کے اس ٹولے نے یہ بڑی چھیڑخانیاں کی تھی، بڑی شرارتیں کی تھی۔ اسی سفر کا ایک اور واقعہ ہے، تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کسی سفر پر تشریف لے کر جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے، اور قرعے میں جس کا نام آتا ان کو اپنے ساتھ اس سفر پر ساتھ لے کر جایا کرتے۔ غزوہ بنو المصطلق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کی اور نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکل کر آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش، بہت اچھے سے سفر کی تیاری کی، اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کا ایک ہار لیا کہ سفر پر جا رہی ہوں، ایک ہار مجھ کو چاہیے، ان کا ہار پہننے کے لیے لے لیا۔ ہار ذرا کمزور تھا، جس کی لڑی ٹوٹ جاتی تھی، وہ کبھی گر بھی جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس موقع پر صرف 14 سال تھی، 14 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت 6 سال کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو وداع کر کر گھر لے کر آئے 9 سال کی عمر تھی، اور جب یہ غزوہ پیش آیا غزوہ بنو المصطلق تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر وہ صرف 14 سال کی تھی۔ سفر میں ساتھ رہی، واپسی بھی ہوئی، اور جب مدینے سے قریب یہ قافلہ تھا تو رات ہو گئی، اور جب رات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سارا کا سارا قافلہ وہ ایک جگہ ٹھہر گیا۔ رات کا موقع تھا، پورا کا پورا یہ قافلہ رات کو قیام کرنے لگا۔ صبح کا بالکل صبح سویرے کا وقت تھا، اندھیرا تھا، دن نکلا نہیں تھا۔ حضرت سفر کی واپسی ہو گئی تھی۔ رات کے وقت ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ اب اس قافلے کو اٹھاؤ اور آگے کا سفر کرنا طے کرو، شروع کرو۔ اندھیرا ہی ہو رہا تھا، رات ہی کا وقت تھا، صبح کے نکلنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر اپنے ایک ہودج میں، جس کو اپنی زبان میں ڈولی کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت عائشہ آرام فرما رہی تھی۔ حضرت عائشہ وہاں سے باہر نکلی اور قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی، اور جب فارغ ہو کر واپس آئی تو قافلے کی روانگی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کا وہ ہار جو ان کی بہن کا تھا وہ گر گیا تھا، گم ہو گیا تھا، وہ ان کے پاس اب موجود نہ تھا۔ خیال آیا کہ تو ہار ہے، اپنا ہار نہیں ہے، پرایا ہار ہے، تو اس کی تلاش میں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوبارہ واپس چلی گئی۔ ادھر معاملہ یہ تھا کہ جن لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو ڈولی تھی، ہودج جو تھا، اس کو اٹھانے والے کچھ لوگ تھے جو اس کو اٹھایا کرتے اور اس کو کہنا چاہیے سواری پر رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ سواری پھر چلنے لگتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت صرف 14 سال کی تھی،
اور اس وقت کے حالات آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ یہ بڑے فاقوں کا زمانہ تھا، بڑی تنگی کا زمانہ تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اس موقع پر مدینے کی اکثر عورتوں کا حال یہ تھا، بڑی دبلی پتلی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس موقع پر بڑی کم وزن والی تھی، لہذا جب حضرت عائشہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں تو ادھر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اس ڈولی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو وزن بھی محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے اس ڈولی کو اٹھایا، سواری پر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا ہار تلاش کر کر جب واپس آئیں تو وہاں پر بالکل سناٹا تھا، کوئی موجود نہ تھا، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ قافلے کے پیچھے دوڑا جائے، بھاگا جائے، یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ کس جانب وہ قافلہ گیا ہے یہ بھی علم نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر بہت عقل مندی سے کام لیا، اور اسی جگہ حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ گئیں، لیٹ گئیں، ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور وہی کہنا چاہیے آرام کرنے لگی، آنکھ لگ گئی، سو گئی، یہ سوچ کر کہ جب قافلہ آگے پہنچے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوگا کہ عائشہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھ کو بلوانے کے لیے بھیجیں گے، آئیں گے اور لے جائیں گے، مجھے پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا نظام کچھ ایسا بنایا تھا، ایک صحابی کو متعین کیا تھا کہ جب قافلہ کسی جگہ ٹھہرا کرے اور پھر ٹھہر کر وہاں سے روانہ ہو جائے تو کچھ دیر بعد تمہیں پیچھے آ کر یہ جائزہ لینا ہے کہ قافلے نے کوئی سامان چھوڑا تو نہیں ہے، جو عموماً ہو جاتا ہے، کوئی قافلہ کہیں سے جا رہا ہو، کہیں پر اگر ٹھہر کر پھر آگے بڑھے تو دو چار چیزیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھول جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ قافلے کی روانگی کے کچھ دیر بعد تم اس پوری جگہ کا جائزہ لینا، تاکہ اگر کوئی سامان، کوئی چیز وہاں پر رہ گئی ہے، گری پڑی، تو اس کو اٹھا کر قافلے میں پہنچا دیجیے۔ جن صحابی کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی تھی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ اس موقع پر آئے جب اجالا ہو چکا تھا، اور جب قافلے کے اس قیام کی جگہ پر واپس آئے تو دور سے دیکھا کہ کوئی کالی چیز پڑی ہوئی ہے، اور جب قریب آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہی وہ سال تھا کہ جس میں پردے کے احکام نازل ہوئے تھے، اور پردے کے احکام جب تک نازل ہوئے نہیں تھے جب تک چہرے ایک دوسرے کے دیکھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ جانتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر چہرہ کھولے ہوئے آرام فرما رہی تھی، سو رہی تھی۔ جب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو زور سے ان کی زبان سے جملے نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا، چونک کر اٹھ گئیں اور فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان کے پاس اونٹ تھا، انہوں نے وہ اونٹ لے کر آئے، اس اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر سوار کیا، اس اونٹ کی نکیل پکڑی اور چلنا شروع کر دیا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد قافلے سے جا کر یہ دونوں حضرات مل گئے۔ واقعہ تو بس اتنا ہوا تھا، واقعہ اتنا ہوا تھا، لیکن منافقین کا جو گروہ اس سفر کے اندر ساتھ تھا انہیں ایک بہت اہم اور بنیادی پوائنٹ ہاتھ آ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں وہ چیز لگ گئی تھی کہ جس کی تلاش میں وہ برسوں سے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان ایسی باتیں کہی جو زبان پر لانے کی لائق بھی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اب حضرت عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ پاک دامن نہ رہی۔ یہ باتیں سارے کے سارے مدینے کے اندر عام ہو گئی۔ ذرا سوچو کہ مدینے پر کیا ہوا ہوگا، صحابہ کرام کا کیا ہوا ہوگا۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ مدینے کے اندر یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی اور ہر ایک کی زبان پر اسی طرح کی باتیں۔ منافقین کے اس پورے ٹولے نے اس کام کے اندر بہت زیادہ دلچسپی دکھائی تھی، اور بعض مسلمان بھی جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان تھے، وہ بھی اس بات کو اپنے کہنا چاہیے زبانوں پر خوب لانے لگے۔ اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اس واقعے کے متعلق کچھ بھی خبر نہ تھی، کئی روز گزر گئے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جن مسلمانوں نے اس گندے کام کے اندر حصہ لیا تھا، 3 نام ان کے اندر آتے ہیں۔ ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا، ایک حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا، اور ایک عورت تھی حضرت حمنا رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 لوگ مسلمانوں میں سے تھے جو اس کام کے اندر شریک تھے، ان باتوں کو کہنے کے اندر شریک تھے۔ اور ایک بڑا طولہ وہ کہنا چاہیے منافقین کا تھا، جن کا ہیڈ، جن کا سرغنہ وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھی، خود اپنا واقعہ بعد میں بیان کرتی ہیں۔ ایک موقع پر میں اپنے والدہ کے گھر پر تھی، مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہوا۔ اس موقع پر مدینے کے اندر یہ رواج نہ تھا کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء ہوں، لہذا لوگ وہ کہنا چاہیے باہر کی جانب وہ جایا کرتے تھے اپنی حاجات سے فارغ ہونے کے لیے۔ پھر بعد میں بیت الخلاء مدینے کے اندر گھروں کے اندر عام ہو گئے۔ خود فرماتی ہے کہ رات کا موقع تھا اور میں گھر سے باہر کو نکلی، اور میرے ساتھ وہی مصطح، ان کی والدہ میرے ساتھ تھی، مصطح میرے ساتھ تھی۔ ہم رات میں اندھیرے میں جا رہے تھے، اچانک مصطح کو ٹھوکر لگی اور ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، تعیس مصطح، مصطح پر خدا کی لعنت ہو۔ ان کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے بڑے برے کلمات جاری ہوئے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ ایک صحابی رسول کو اتنے برے لفظوں سے یاد کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ تمہارے بارے میں کیا بات ہوئی ہے، اور میرا خود کا لڑکا ان باتوں کے اندر شریک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ آگے بڑھنا بھول گئی، واپس لوٹ کر آئیں، اور آتا ہے روایات کے اندر کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر واپس آئی ہیں، پورا جسم آپ کا وہ لرز رہا تھا اور شدید بخار کی شکایت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، واقعی یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ہمارے لیے بہترین پہلو سبق کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بدل گیا تھا۔ خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے عالم میں میرے پاس آیا کرتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر پھر صرف یہ پوچھتے کہ ان کا حال کیا ہے، اور بس چلے جایا کرتے۔ اتنا ایک عورت کے لیے یہ بات تو، اور خاص کر ایسے حالات کے اندر یہ بات تو نہ معلوم کیا کیا باتیں پیدا کر دیتی ہے۔ جب انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ مجھ سے بدل گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، شفقتیں، عنایتیں پہلے جیسی نہیں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آ کر بیماری کے عالم میں کھڑے کھڑے یہ پوچھ کر چلے جاتے کہ ان کا حال کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دو میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ اپنے گھر آتی ہیں اور ماں کے سینے سے لگ کر سسک کر روتی ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ اماں ذرا یہ بتاؤ کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ کیا حق ہے، سچ ہے؟ ماں تسلی دیتی ہے، ماں تسلی دیتی ہے، سمجھاتی ہے۔ تبھی ایک انصاریہ عورت آ کر گھر کے اندر پوری کی پوری داستان دہرا دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قش کھا کر گر جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، قدموں کے اندر گر کر کہتی ہے کہ ابا آپ کو میری طہارت پر، پاکیزگی پر یقین نہیں ہے کہ مدینے کے اندر میرے بارے میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں،
حضرت ابو بکر خاموش، ابو بکر خاموش ہے، تابع داری کی جیتی جاگتی مثال ہے یہ دونوں کے دونوں۔ جس کی بیٹی پر خاندان نبوت کے اندر بٹا لگایا گیا ہو، ذرا سوچو کہ کون باپ ہے جو اس موقع پر خاموش رہ لے گا۔ حضرت ابو بکر خاموش ہے، صبر کیے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں اپنے دل کے دامن کو، اور حضرت عائشہ کی والدہ وہ بھی کہنا چاہیے ضبط کیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہماری پاک باز بیٹی پر اس الزام کو کیسے گوارا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا حال بڑا عجیب و غریب ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ جس کی بیوی پر اگر کوئی تہمت لگا دے، اور خاص طور پر اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بادشاہ ہیں، مدینے کے سردار ہیں، چاہتے تو ایک حکم دیتے اور سارے کے سارے اس گروہ کا قلاقمہ کروا دیتے کہ ان کی کیا جرات، ان کی کیا مجال کہ میرے گھر کے اندر، پاک گھرانے کے اندر میری عورت پر اتنا گندا الزام لگائیں۔ ذرا ہم اور آپ بھی سوچ لیں کہ اگر یہ واقعہ خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ پیش آئے تو کون ہے جو کہنا چاہیے سامنے والے کی زبان نہ پکڑے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بلاتے ہیں اور اسامہ سے پوچھتے ہیں کہ اسامہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو عائشہ کے متعلق، ان کے کیریکٹر کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں، ہم نے ان سے زیادہ پاک باز کسی کو نہیں دیکھا، ہم کو تو ان سے بھلائی ہی کی امید ہے۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، علی ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کو ان تمام باتوں پر یقین ہو تو آپ کے لیے عائشہ سے بہتر لڑکیاں موجود ہیں، آپ عائشہ کو طلاق دینا چاہیں دے دیجئے، اور کہنا چاہیے آپ کے لیے ان کے علاوہ اور بچیاں موجود ہیں۔ لیکن آپ تحقیق کر لیجئے، گھر کی باندی سے، خادمہ سے پوچھئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خادمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، خادمہ تھی، وہ سمجھی کہ گھر کے معاملات کے سلسلے میں پوچھا ہے، کہنے لگی کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ابھی بچپنا ہے، جب گھر کے اندر کبھی سو جاتی ہے تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، بچپنا ہے ابھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں پوچھتا، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگی سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں تو عائشہ کو ایسے جانتی ہوں جیسے کہ کھرے سونے کو کوئی سنار جانتا ہے، ان کے اندر کہاں کوئی ایسی بات ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کو بلا کر پوچھتے کہ زینب تم بتاؤ کہ عائشہ کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر میری جو سب سے زیادہ چلتی تھی وہ زینب سے چلا کرتی تھی، لیکن اس اللہ کی بندی پر خدا رحم کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر ان سے پوچھا انہوں نے میرے بارے میں بہترین بات کہی اور صاف کہہ دیا کہ نہیں عائشہ ایسی نہیں ہے۔ یہ حالات تھے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رو رو کر برا حال تھا، آنکھوں سے آنسو تھمتے نہ تھے، اور خود فرماتی ہے کہ کوئی رات ایسی نہ گزری جس کے اندر میں سو گئی ہوں، مسلسل آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اور یہ صورتحال 2 دن 4 دن نہیں، پورے 1 مہینے تک باقی رہی تھی، 1 مہینے تک۔ ذرا سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھرانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے صحابی ہیں، اور حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ مطہرہ ہیں، ان پر ان لوگوں نے یہ الزام لگایا، اور 1 مہینے تک یہ سارے کے سارے لوگ کس پریشانی کے اندر اور کس غم کے اندر رہے ہوں گے، ذرا اس کا اندازہ کریے، اور مسلمانوں پر اس زمانے کے اندر کیا بیتی ہوگی اس کا اندازہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کی ساری جب تحقیق فرما چکے، اور اس کے بعد کہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور صاف اعلان کیا اے دیکھو یہ وہ بندہ جس نے اس عظیم گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لیا ہے۔ رب العالمین نے اس کے بارے میں کچھ کلمات کہے، اور انصار کے لوگوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے کون بندہ ہے وہ، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر وہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیماری کے عالم میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ حضرت ابو بکر اس جانب ہے، ان کی والدہ اس جانب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر مجرم ہو، اگر واقعی تم نے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقین رکھو رب العالمین تمہارے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور حکم اور ضرور کوئی فیصلہ فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جملہ سنا، ان کو اپنی براءت پر، اپنی پاک بازی پر یقین تھا۔ کہنے لگی کہ میرے آنسو ایسے خشک ہو گئے کہ ایک آنسو بھی آنکھ کے اندر باقی نہ رہا، دل کے اندر گویا کہ ایک اطمینان ہو گیا، اور میں نے اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کیے کہ اگر میں اقرار کر لوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو حالانکہ خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو ان لوگوں کے مقاصد یہ تو پورے ہوں گے، اور اگر میں انکار کر دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو لوگ میرا اقرار کب کر لیں گے، یہ تو نہیں مانیں گے، انہوں نے تو جو باتیں بنانی تھی وہ بنا لی، لہذا میں اپنے سلسلے میں اپنا حال حضرت یوسف کے والد کی طرح پاتی ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اپنا حال حضرت یوسف کے والد کی طرح پاتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر سوچ کر بھی مجھے حضرت یعقوب کا نام تک یاد نہ آیا۔ فرمایا کہ میں تو اپنا حال حضرت یوسف کے والد کی طرح پاتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ اس موقع پر تو صبر کرنا ہی بہتر ہے، میں صبر کرتی ہوں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حجت تمام ہو چکی تھی، منافقین کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی بدنامی ہو جائے۔ منافقین کا اس پروپیگنڈے کا مقصد ایک یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بدنامی ہو جائے، توہین ہو جائے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تفرقہ پڑ جائے، اور ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے آپسی محبتیں، برادرانہ تعلقات یہ سارے کے سارے بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں۔ اور منافقین اپنے اس مقصد کے اندر وہ کامیاب ہو چکے تھے، پورے مدینے کے اندر بدنامی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ایک مہینے تک کتنی عجیب و غریب تھی، اور مسلمانوں کے کچھ لوگ بھی وہ ان باتوں کے اندر شریک ہو گئے تھے۔ منافقین اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے، لیکن اس موقع پر وہ یہ بھول گئے کہ اللہ بھی ہے جو ہزاری کی ساری حقیقتوں سے واقف ہے، اور یہ وہ دور ہے جو وحی الہی کا دور ہے۔ رب اگر چاہے تو حقیقت حال سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر میں حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہے اور حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اور آپ حضرت ابو بکر کی اہلیہ بھی موجود ہیں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدلنے لگی، وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے موقع پر طاری ہوتی ہے، ورنہ ایک مہینہ پورا بیت گیا، آسمان سے کوئی خبر کسی طرح کی آئی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی، اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کیفیت دور ہوئی جو کیفیت وحی کے موقع پر طاری ہوتی ہے، آپ کے پیشانی پر موتیوں کی لڑی کی طرح پسینے کی بوندیں وہ آپ کے ماتھے پر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کو، تیری پاکی کو آسمان سے نازل کیا۔ قرآن کریم کی یہ 10 آیتیں، سورہ نور کی یہ 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی۔ رب العالمین نے خود حضرت عائشہ کی پاکی کو یہ بیان کیا ہے اور صاف فرما دیا کہ حضرت عائشہ پاک ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اٹھو اور اپنے شوہر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، اللہ نے تمہاری پاکی کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، پورے ناز اور غرور کے ساتھ کہنے لگی کہ میں تو اللہ ہی کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی کی ممنون مشہور نہیں۔ اللہ نے میرا ساتھ دیا ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی کی ممنون اور مشہور نہیں۔ اور اسی موقع پر حد قذف کی وہ آیات نازل ہوئی جو گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مسلمانوں کو، حضرت حسان کو، حضرت مصطح کو اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان پر 80 گھوڑے لگوائے۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی۔ چنانچہ پہلی آیت کا ذرا ترجمہ سنیے، قرآن کریم کس انداز سے اس کو بیان کرتا ہے۔ رب العالمین کے یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ رب العالمین نے 1 مہینے تک ان باتوں کو ہونے کیوں دیا؟ اس واقعے کے اندر غور کے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں وحی کے نزول کے بغیر جانا کرتے تھے۔ ذرا یہ بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں کا علم تھا تو 1 مہینے تک یہ حالت رہی کیسے؟ وحی الہی جب تک نہیں آئی تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال سے واقف کیوں نہ تھے؟ دوسری چیز یہ کہ وہ اللہ چاہتا تو پہلے دن ہی حضرت عائشہ کو پاک صاف ظاہر کر دیتا، لیکن قرآن کریم کے الفاظ سنیے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ جو لوگ تم میں سے یہ جھوٹ لے کر آئے۔ افک کہا جاتا ہے بہت بڑے بہتان کو، عام جھوٹ کو کذب کہا جاتا ہے، لیکن افک کہا جاتا ہے ایسے صریح اور گندے بہتان کو جس کے اندر حقیقت بالکل موجود نہ ہو۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ بلا شبہ جو لوگ یہ بہتان تراش کر لائے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ گویا کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ منافقین کا ٹولہ یہ اپنے آپ کو تم میں سے ظاہر کرتا ہے، تم ان کو ذرا پہچانو تو صحیح، تم ان کو ذرا سمجھو تو صحیح۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ کذب، یہ جھوٹ، یہ بہتان، یہ تہمت جو لوگ لے کر آئے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ قرآن کریم کا بڑا عجیب جملہ ہے، قرآن کریم بعض موقع پر ایسی باتیں کہتا ہے، ایسی باتیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا، مسلمانوں کا 1400 کا لشکر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کو حدیبیہ نامی ایک کنویں پر روک دیا گیا اور مسلمانوں نے دب کر صلح کری۔ کفار نے صاف کہہ دیا مکے کے اندر داخل نہیں ہوگے، عمرہ نہیں کرو گے، مسلمانوں سے میں سے اگر کوئی بندہ مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہم میں سے اگر کوئی مدینہ جائے گا تو میں واپس کرنا ہوگا۔ دب کر صلح کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ پریشان ہیں کہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، اور جب واپسی ہوتی ہے تو قرآن کریم کی آیات اترتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی تھی۔ قرآن کریم وہ زبان بولتا ہے جو حالات کے اندھیروں کے اندر اجالا پیدا کرتی ہے اور سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ کیا کہہ دیا قرآن نے۔ ذرا سوچئے کہ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، مسلمان پریشان ہیں، منافقین خوش ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے، اور سرداران اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر ایک داغ لگایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ پریشان ہے، ازواج مطہرات، تمام مسلمانوں کی ماں
کوئی ایک انسان اپنی ماں پر لگا ہوا معمولی سا دھبا برداشت نہیں کرتا، اور یہاں پر تو معاملہ وہ ام المؤمنین کا ہے، تمام امت کی ماں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 1 مہینے تک یہ حالات رہتے ہیں، یہ کیفیات رہتی ہیں، اور قرآن کریم کی آیت جب اترتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا زبان قرآن بولتا ہے، ایسی بات کہتا ہے جو انسانوں کی عقلوں سے پرے ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا کہ قرآن کریم نے ان تمام حالات کو خیر کیوں کہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تحسبوه شرا لکم، ان تمام حالات کو، اس واقعے کو، اور اس کہنا چاہیے عزت کو داغدار کرنے والے واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے اس سازش کے اندر جتنا حصہ لیا اتنا گناہ اس کے حصے میں آ گیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے اس بڑے گناہ کا بھاری بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہے، یقیناً اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بات انشاءاللہ کہ قرآن نے ان تمام حالات کو شر نہ کہہ کر خیر کیوں کہا ہے، اور ان تمام حالات کے اندر خیر کے کیا کیا پہلو چھپے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اور اس کے بعد کی آیات کا خلاصہ اور اس کے اندر دیا جانے والا اہم پیغام وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے سامنے آئے گا۔ رب العالمین ان تمام واقعات کو سن کر اس کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على